اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب تیسری عالمی جنگ کے خطرات سر پر منڈلانے لگے ہیں، اور یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان ہوگی، جن میں ایک حریف روس ہے جبکہ دوسری طرف پورا مغرب ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ کتنی تباہ کن ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہو رہی ہے اور پوری دنیا اور خاص طور پر پاکستان پر اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کرۂ ارض جن مشکلات اور دہشت گردی کا شکار ہے، ان پر ہر انسان اور حکمرانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ خطرے کی گھڑی ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے آغاز کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن معاملات سلجھنے کی بجائے مزید الجھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے آغاز میں روسی دفاعی تجزیہ کار دعوے کرتے سنے گئے تھے کہ یہ جنگ چند دنوں میں روس جیت لے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ جب روس نے بڑے بڑے دعوے کیے تو پورا یورپ اس کے مقابلے میں آ گیا، جو آج بھی روس کی جیت میں حائل ہے۔ روس نے جس طرح ابتدائی حملے کر کے یوکرین کے پاور پلانٹس کو نقصان پہنچایا، اس شدید حملے کی وجہ سے ملک کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ بجلی کی سہولت سے محروم ہو گیا تھا، اور لوگ سردی کے موسم میں گھروں کو گرم رکھنے اور پینے کے پانی کو گرم کرنے سے بھی محروم رہے۔ جبکہ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ عام لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہونا پڑ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور نہ ہی کسی نے اسے ختم کرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے، بلکہ نیٹو، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک نے یوکرین کو اسلحہ دے کر روس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں روس نے ایران سے ڈرون طیارے خرید کر یوکرین کی شہری آبادی اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس کا چرچا اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں کچھ زیادہ ہی شدت سے سنا گیا۔ چونکہ ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوتے دیکھ کر علماء کی قیادت میں قائم اسلامی حکومت کو ختم یا کمزور کرنے کی شدید خواہش کرنے والی قوتیں ششتر رہ گئی ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع نہیں ہوئی، لیکن ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں نیٹو اور یورپی ممالک نے جدید اسلحہ، ٹینک، لاتعداد جنگی گاڑیاں اور میزائل دینے شروع کر دیے ہیں۔ جدید اسلحے کی اس کھیپ سے یوکرینی صدر اور حکومت کو حوصلہ اور تقویت ملی ہے، جس کے بعد وہ پرعزم ہیں کہ روس کو اپنے علاقے سے نکال باہر پھینکیں گے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن روس کو دبانے کے لیے امریکی بلاک متحرک ہو چکا ہے اور مکمل طور پر یوکرین کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یوکرین کے صدر زیلینسکی کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ امریکہ بلا کر اس کے ساتھ $2 ارب سے زائد مالی امداد دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جس میں امریکہ کا جدید ترین اسلحہ، دفاعی نظام اور زمین سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے پیٹریاٹ میزائل سسٹم دینے کی ابتدا کی ہے۔ یہ دفاعی نظام کسی بھی قسم کے میزائل کو فضا میں تباہ کر سکتا ہے۔ پھر اس طرح جدید ٹینک بھی یوکرین بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی عام ہے کہ جتنا بھی اسلحہ اتحادی ممالک سے یوکرین کو ملتا ہے، وہ ٹرین میں پولینڈ کے راستے دونوں ممالک کے درمیان واحد مشترکہ انٹری پوائنٹ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ چند دن پہلے روس نے اس پوائنٹ کو قبضے میں لینے کے لیے بھرپور حملے کیے تھے، تاکہ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کے اسلحے کو یوکرین پہنچنے سے روکا جا سکے۔ اس وقت سے روس نے یوکرین کے بارڈر پر واقع ملک بیلاروس سے مذاکرات کر کے اپنا جدید اسلحہ اور فورسز اس کے حوالے کر دی ہیں۔ اس وقت کرۂ ارض کی بدقسمتی یہ بن گئی ہے کہ جنگ کی آگ شدت اختیار کر گئی ہے، اور کچھ عالمی قوتیں جیسا کہ امریکہ وغیرہ روس کو ختم کرنے کی کوشش میں یوکرین کو مالی اور دفاعی حوالے سے ہتھیار بھی دے رہی ہیں، اور اس طرح اس اسلحے سے کئی بار روس کے اندر تک حملے کیے گئے ہیں، جبکہ روس کی طرف سے جوابی حملوں میں بھی مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں دیکھا جائے تو روس یوکرین کے دارالخلافے پر بھی شدید حملے کر رہا ہے، تاکہ حکومتی نظام اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لیکن زمینی حقائق سے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا روس نے نیٹو ممالک، یورپی یونین، انگلینڈ اور امریکہ کے کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے ایٹمی میزائل بھی میدان جنگ میں کھڑے کر دیے ہیں، اور اپنے بحری بیڑے اور آبدوزوں کو ایٹمی اسلحے سے لیس کر کے ایک آرڈر کا انتظار کرنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ ان کی افواج یوکرین میں امریکہ کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیں گی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغرب روس کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ان تمام ممالک کو تہس نہس کر دیں گے، کیونکہ ہماری افواج امریکہ کے جدید ترین میزائل دفاعی نظام کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ابھی چند روز پہلے ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے پیٹریاٹ دفاعی میزائل نظام یوکرین بھیجا ہے، جس کا حوالہ ہم اوپر دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی صدر نے یورپی ممالک کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کی کوشش ہے کہ روس بلکہ تاریخی روس کو متعدد حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ امریکہ ہمیں جنگ کی دھمکیاں دینا بند کر دے، اور اگر ایسی بات ہے تو ہم تیار ہیں۔ یہ بیان اس لیے جاری کیا گیا کیونکہ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں نے روس کو سخت سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے روس کو دھمکی دی ہے کہ روس یوکرین کی سرحد پر کسی بھی حرکت سے باز رہے یا پھر جنگ کے لیے تیار رہے۔ دوسری جانب روس نے امریکہ کی اس دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو جنگ کرنے کا بہت ہی شوق ہے تو ہم تیار ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ اور دیگر نیٹو اتحادی اس وقت روس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے میں مصروف ہیں۔ پیارے دوستو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عالمی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو 10 کروڑ افراد کچھ ہی لمحوں میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے اس سے 2 ارب انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر زمین پر زخمی، بیمار، اپاہج اور بے بس انسان دکھ سہنے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ ایٹمی جنگ کی سنگینیوں پر تحقیقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روس اپنی ایٹمی طاقت کا تھوڑا سا حصہ بھی جنگ کے استعمال میں لے آتا ہے تو پہلے چند سیکنڈز میں 2 کروڑ افراد فوری طور پر موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اوزون لیئر کا آدھا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا، جبکہ نیوکلیئر بارشوں کی وجہ سے دنیا بھر کی زراعت اور مونسون سیزن بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کے نتیجے میں دنیا 10 سال تک جوہری سردی کا شکار ہو جائے گی، جو مسلسل انسانوں کی قاتل ثابت ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جوہری ہتھیار فائر کرنے کے نتیجے میں 147 ملین ٹن یعنی 150 ارب کلو دھواں پیدا ہوگا، جو ایٹماسفیئر میں پھیل جائے گا، اور زمین پر چلنے والی ہوائیں اس دھوئیں کو پورے کرۂ ارض پر پھیلا دیں گی، جس سے زمین کو جوہری موسم سرما کا سامنا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایٹمی جنگ کا یہ دھواں زمین پر سورج کی روشنی کی رسائی میں رکاوٹ بنے گا، جس سے دنیا کے ہر علاقے میں اوسطاً درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو جائے گا۔ جبکہ ماہرین نے یہ پیشگوئی بھی کی ہے کہ ڈیٹونیشن یعنی جوہری ہتھیار چھوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں چھٹنے میں تقریباً 7 سال لگیں گے، اور روشنی کو معمول کی حد تک آنے کے لیے مزید 3 سال کا عرصہ لگے گا۔ اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں مونسون کا نظام تباہ ہو جائے گا، اور سمندری درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والا نظام خراب ہو جائے گا، جبکہ ایل نینو کی وجہ سے پیدا ہونے والے طوفان بھی بڑھ جائیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ کسی بھی جوہری بم کی 35% توانائی گرمی کی صورت میں خارج ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دھماکے کے 5 میل کے فاصلے کے اندر موجود لوگ تیسری ڈگری تک جھلس جائیں گے، اور قریب کی عمارتیں مکمل طور پر منہدم ہو جائیں گی، اور دھماکے کی توانائی سے 178 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، جو 3.7 میل کے فاصلے کے اندر لوگوں کو اڑا کر رکھ دیں گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔